بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث ستر العورہ وهي القبل والدبر للرجل وجميع البدن على الوجه والكفين وظاهر القدمين للمرأة الى آخر. شرائط صلاۃ میں سے انہوں نے کہا تھا نا وشروطہ سبع، تیسری شرط ہے ستر العورہ. نمبر ایک، عورت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں عورت سے مراد ہے القبل. قبل نہ پڑھا کرو، قبل اور دبر یہ نہیں ہے، بلکہ با جو ہے یہ بھی مضموم ہے، یعنی قبل اور دبر. خوب. مرد کے لیے تو فقط قبل اور دبر کا چھپانا نماز میں واجب ہے، اس کا ستر، اس کا پردہ. لیکن عورت کا پورے کا پورا جسم نماز میں چھپانا واجب ہے، سوائے جسم کے تین حصوں کے. کون سا؟ ایک وہ حصہ منہ کا کہ جو وضو میں دھونا واجب ہوتا ہے. نمبر دو یہ ہاتھوں کے کف دست، یہ اندر ہو جائے باہر سے پڑھنا پڑتا ہے. دو نمبر تین پاؤں کا اوپر کا حصہ، تلوا نہ، یعنی اگر وہ سجدے میں جب جاتی ہے تو اس کے پاؤں کی تلیاں پیچھے نظر نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اکثر ہماری خواتین کی دیہاتوں میں باقی سارا پردہ ہوتا ہے، پاؤں کی تلوے کا. یہ کبھی متوجہ آپ گھروں میں بار دینا کہ وہ بڑی چادر دھوتی نہیں. اب وہ کو ایسا کریں، ایسا راستہ ہو کہ جب فرض کرو وہ سجدے میں جاتی ہیں تو ان کے پاؤں کے تلوے ظاہر. اب یہ نہیں کہ کوئی اجنبی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، محرم نہ محرم، یہ تو معیاری نہیں ہے نا. وہ تو عورت اگر اکیلی ایک کمرے میں کھڑی ہے، کوئی بندہ وہاں پر اور مرد موجود نہیں، اس کے لیے بھی واجب اسی طرح ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں اس کے جسم کی مستثنا ہیں. ایک وجہ، ایک یہ ہتھیلیاں دونوں ہاتھوں کے، اور ایک پاؤں کا اوپر والا حصہ، یہ مستثنا. باقی سارے کا سارا جسم اس کا عورت شمار ہوتا ہے، یعنی سارے جسم کا ڈھانپنا واجب ہے. اچھا، جس چیز سے ڈھانپنا ہے، اب انشاءاللہ بڑی تفصیل سے باتیں آئیں گی. جو کپڑا مرد نے اپنے پردہ بنانا ہے یا عورت نے اپنا جس سے پردہ بنانا ہے، اس میں ضروری ہے کہ وہ ساتر، وہ کپڑے پاک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. نجس کپڑے میں نماز نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہیں کہ جن کے کپڑے نجس ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے. کون سا؟ جس بندے کے جسم پر کوئی پھوڑا ہے یا کوئی زخم ہے اور اس کا خون رکتا ہی نہیں ہے، نماز اسی حالت میں پڑھے گا، لیکن نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کپڑے پاک شمار ہوں گے. یا جس کے کپڑے پر فرض کرو درہم بغلی سے کم نجاست ہوگی، وہ ہوگی نجاست، یہ نہیں کہ وہ پاک ہے، یہ اور بات ہے، اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اسی طرح فرماتے ہیں ایک اور عورت ہے جس کی گود میں کوئی بچہ ہے اور سوائے ایک لباس کے اس بیچاری کے پاس دوسرا لباس ہی نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے وہ اسی کو دھوئے گی اور وہی پہنے گی. ہر نماز کے وقت اس کے لیے دھونا یہ تو ممکن اس کے لیے نہیں ہے. اگرچہ بعض صورتوں میں اس کے کپڑے وہ پاک نہیں بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی نماز اس کا پھر طریقہ کار کیا ہے آگے بتا رہے ہیں. طریقہ کار کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہے، ایک تو اس پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کپڑے جو نجس ہوئے ہیں وہ کس چیز سے. بچے کے پیشاب سے نجس ہوں تو وہ معافی ہے. بچے کا خون لگ گیا ہے، کوئی اور شے لگ گیا ہے، پھر معافی نہیں ہے. ایک. نمبر دو،
وہ نجاست اس خاتون کے کپڑوں پر ہو، نہ کہ اس کے ہاتھ پر یا اس کے جسم پر ہو، اس کی معافی بھی، یعنی ہم جس معافی کی بات کر رہے ہیں نا اس کی شرائط ہیں۔ نمبر 1 چھوٹا بچہ اس گود میں ہو، نمبر 2 سوائے ایک سوٹ کے اس کے پاس دوسرا سوٹ بھی نہ ہو، نمبر 3 وہ اس کا پیشاب ان کپڑوں پر لگا ہو، کوئی اور شے بھی نہ ہو، نمبر 4 وہ نجاست کپڑوں پر ہو، جسم پر، اور عورت ہے جو بھی اس کی تربیت اس کی جسم پر وہ نہ ہو۔ اچھا، اور پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم دن میں ایک مرتبہ اس کو دھوئے، پاک کرے، مراد یہ ہے پاک کرے۔ کیسے؟ اس کا آگے طریقہ بتایا، غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے پاک کرے تاکہ ان پاک کپڑوں کے ساتھ وہ ظہر اثر کے بھی پڑھ لے، ٹھیک ہے نا جی، اور تھوڑی دیر بعد ابھی ہو جائے گا مغرب کا ٹائم، تاکہ مغرب عشاء بھی اولاً تو وہ پاک کپڑوں سے پڑھ لے گی، اور اگر نہیں بھی صحیح تو کم از کم اگر ہوا بھی صحیح پیشاب تو بہت تھوڑا ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا، تو نجاست خفیفہ ہوگی، تو اس لیے فرماتے ہیں اس کا طریقہ کار۔ اور اس کے بعد ایک اور بندہ ہے اور پھر بات ختم کرتے ہیں، وہ کون سا؟ کہ جس کے لیے ازالہ نجاست ممکن نہ ہو، متعذر، کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں لیکن اگر وہ یہ کپڑے اتارتا ہے پاک کرنے کے لیے اس کے لیے متعذر ہے، مشکل ہے، طوفان کی سردی یا طوفان کی گرمی، ٹھیک ہے نا، یا خود اس نماز کی حد تک بھی اس کے لیے اتارنا ممکن نہیں ہے، تو یہ شخص بھی اسی میں پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ اور پیش آ رہا ہے، وہ یہ ہے جوڑا فرض ہم کرتے ہیں، فرض مسئلہ، اس کے پاس سلوار ایک ہی ہے اور کوئی کپڑا نہیں، صرف ایک سلوار ہے، وہ بھی نجس ہے۔ اب اس کے پاس ہیں 2 آپشن، یا اس نجس میں نماز پڑھے، چونکہ ہم نے کہا کہ پاک کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، یا یہ ہے کہ سلوار بھی وہ اتار دے اور ننگے ہو کر لباس پڑھے، کیا کرے؟ ہمارے نزدیک اس کو اسی نجس لباس میں نماز پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ اگر یہ اسی میں پڑھے گا تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ساتر تھا لیکن نجس تھا، شرط تھی لیکن اس میں ایک کمی تھی، کون سی؟ طہارت والی، لیکن اگر یہ کپڑے بالکل نہیں پہنتا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ لازم آئے گا کہ بغیر ساتر کے پڑھی ہے، تو ایک شرط کے بغیر پڑھنا وہ بڑی خرابی ہے بنسبت اس کے کہ شرط ہو لیکن اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو۔ ایک نمبر 2، جو بغیر لباس کے پڑھے گا اس نے بیٹھ کر پڑھنی ہے، اس نے رکوع بھی نہیں کرنا، اس نے سجود بھی اس طرح نہیں کرنے، جبکہ جو نجس لباس پہن کے پڑھے گا یہ رکوع بھی کرے گا اور یہ سجدے بھی کرے گا، تو یہ آپشن بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ بغیر لباس کے پڑھے، ٹھیک ہے۔ الشرط الثالث، تیسری شرط شرائط صلاۃ میں سے، ستر العورہ، شرمگاہ کا ڈھانپنا۔ اب ہے کہ کتنی حد کو عورت کہتے ہیں شرمگاہ؟ فرماتے ہیں ہے القبول والدبر للرجل، مرد کے لیے تو عورت کا مصداق ہے اس کا قبول اور دبر۔ قبول سے مراد کیا ہے؟ القذیب، اس کا ذکر، والانثیان، اور اس کے خصیتین، وبالدبر، اور دبر سے کیا مراد ہے؟ المخرج، پخانے کا نکلنے کا مقام، للعلیان، نہ کہ پوری سرونے، پورا گوشت جو ہے وہ مراد نہیں ہے۔ فی المشہور، مشہور اسی طرح ہے، کیونکہ ایک غیر مشہور نظریہ بھی ہے جو کہتے ہیں ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سارا علاقہ جو ہے وہ شرمگاہ ہوتا ہے، بڑا مشہور جائیے، یہ ہو گیا مرد کے لیے۔ وَجَمِيعُ الْبَدَنِ، عورت کا سوائے 3 مقامات کے باقی سارے کا سارا بدن عورت ہے، شرمگاہ ہے۔ وَجَمِيعُ الْبَدَنِ، پورا بدن،
عورت شمار ہوگا خاتون کے لیے آدھا الوجہ سوائے 3 جگہوں. کون سی؟ سوائے چہرے کے. چہرے کا کتنا حصہ؟ ہوا ما یاجب غسلہ منہ فی الوضوء اصالتاً، یعنی چہرے کا اتنا حصہ جتنا وضو میں اصالتاً دھونا واجب ہوتا ہے. کیوں؟ چونکہ ہم کہتے ہیں نا کچھ حصہ من باب المقدمہ ادھر ادھر سے دھو جائے تاکہ یقین ہو جائے، تو وہ من باب المقدمہ والا حصہ شمار ہے. بلکہ جتنا یہ انگوٹھے اور بڑی انگلی کے درمیان، یہ اس کو کہتے ہیں، یہ والا ہوتا ہے بالاصالہ، جو ان دو کے درمیان آئے گا یہ والا مستثنا ہے. اچھا دوسرا والکفین، یہ ہاتھ ہوئی ہتھیلیاں، ظاہرہما و باطنہما، یعنی یہ اوپر والا حصہ بھی اور اندر والا بھی، یہ مستثنا ہے. منا زندین، کہاں سے؟ کلائی سے. یہ جو جوڑ ہوتا ہے اس کو زند کہتے ہیں، یہاں جہاں بازو ختم ہو رہا ہے. اور وظاہر قدمین، او عدل وجہ کو گیا، والکفین 2، وظاہر اور تیسرا پاؤں کا اوپر والا حصہ. یہ 3 اجزائے بدن چھوڑ کر باقی پورے کا پورا جسم. فرماتے ہیں قدموں کا اوپر والا حصہ دونا باطنہما، باطن اور نیچے کا حصہ چلوا جو ہوتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس کو چھپانا واجب ہے. وفی البیان استقربا ما ہونا، بیان میں بھی شہید اول نے اسی کو اقرب کہا ہے. کیا؟ کہ ظاہر قدمین. اچھا نہیں، میں اوپر نیچے نہیں ہو گیا، ہاں دون باطنہما، بلکہ اوپر سطر سوری. وحدہما، پاؤں کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ ہے مفصل الساق، اور جس کو آپ اردو میں ٹخنا نہیں کہتے، کہ اس ٹخنے کی ہڈی سے جہاں سے جوڑ ہوتا ہے کہ نیچے پاؤں اور اوپر ساق پنڈلی ہوتی ہے، وہ جو جوڑ والا حصہ ہے وہاں سے نیچے قدم ہے. وفی الذکر والدروس، ذکر اور دروس میں شہید اول نے الحق باطنہما بظاہرہما، ان میں تو کہا ہے کہ نہیں قدم کا ظاہر ہو یا باطن ایک ہی حکم ہے، کہ ظاہر کا حکم بھی وہی باطن والا ہے، کہ جیسے اوپر کے حصے کو چھپانا واجب نہیں، تلوے کو چھپانا بھی واجب نہیں ہے. لیکن وفی الدروس، لیکن وفی البیان، بیان میں کیا کہتے ہیں؟ استقرب ما ہونا، بیان میں فرمایا ہے اقرب یہ ہے کہ فقط ظاہر قدمین اس میں شامل نہیں ہے، لیکن باطن کا پردہ واجب ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں ہوا احوت بھی یہی. خوب، اب وہ واپس جاؤ. وجمیع البدن، اور پورے کا پورا بدن عورت شمار ہوگا کس کے لیے؟ للمرأة. فرماتے ہیں وَيَجِبُ سِتْرُ شَيْءٍ مِّنَ الْوَجْهِ وَالْكَفِّ وَالْقَدَمِ مِن بَابِ الْمُقَدَّمَةِ، اگرچہ عورت پر واجب ہے کہ جتنا منہ دھونا واجب ہوتا ہے اس کو اگرچہ کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن من باب مقدمہ من باب مقدمۃ الواجب تھوڑا سا پردہ اور بھی زیادہ کرے تاکہ اتنا کنفرم ہو جائے. اسی طرح یہ ہاتھ ہیں تو یہ بھی جہاں کی بجائے تھوڑا آگے تک کر لے تاکہ کنفرم ہو جائے کہ جو حصہ اس پر واجب تھا وہ بھی ہو جائے. اور اسی طرح ظاہر قدمین کا حکم بھی یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا واجب کا حصہ بھی پردے میں لے لے، تھوڑا سا کفین کا حصہ بھی پردے میں لے لے، تھوڑا سا قدموں کا حصہ بھی پردے میں لے لے. کیوں؟ تاکہ یقین ہو جائے کہ جتنا چھپانا واجب تھا وہ حاصل ہو گیا. وَقَضَى فِي عَوْرَةِ الرَّجُلِ، اور اسی طرح مرد کے لیے بھی یہی واجب ہے. وَالْمُرَادُ بِالْمَرْأَةِ، مرأة سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے الْأُنْثَ الْبَالِغَةِ، ہر وہ مؤنث جو بالغہ ہو. کیوں؟ لِأَنَّهَا تَانِيثُ الْمَرْءِ، اس لیے کہ مرأة مؤنث ہے، المرء ان کی، اور مر کیا ہوتا ہے؟ ہوا رجل، رجل کون ہوتا ہے؟ هو المذکر، تو یہ ہو جائے گی مؤنث. ٹھیک ہے جی. اچھا، فتدخل
فیہا العامۃ البالغہ، پاس اگر راجل ہم کہتے ہیں بالغ مذکر کو تو مرا کون ہو جائے گی؟ بالغہ مؤنثہ، اس کا مطلب ہے جو لونڈی، کیونکہ ظاہر مؤنثہ تو ہوتی ہے نا، پھر عامہ بالغہ بھی اس حکم میں شامل ہو جائے گی۔ لیکن وہ سیاتی جواز و کشف رأسہا، لیکن آگے ہم بتائیں گے کہ عورت وہ عامہ کے لیے تو پورے سر کو کھلا رکھنے میں کوئی حرج نہیں، ختم، بڑا بات ہے۔ اچھا اب واپس جاتے ہیں عورت کی طرف۔ عورت پر واجب ہے سارا جسم چھپانا سوائے چہرے وغیرہ کے۔ یدخل الشعر فیما یجب سترہ، عورت کے بال ہوتے ہیں لمبے، اب اگر اس کے لمبے بال ہیں اور وہ بال کہیں سے نظر آ رہے ہیں یا اوپر سے منہ پہ آ رہے ہیں یا کسی طرح سے، تو فرماتے ہیں عورت کے بال بھی ما یجب سترہ میں داخل ہوں گے، یعنی اس کا چھپانا بھی اس پر واجب ہے کہ کوئی بال بھی کہیں سے نظر نہ آئے۔ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي كُتُبِهِ، شہید اول رحمت اللہ علیہ کا دیگر کتب میں صریح فتویٰ ہے کہ عورت کا پورا جسم نہیں بلکہ اس کے بال بھی چھپانا اس پر واجب ہے۔ البتہ وفی العلفیت، البتہ ان کتاب جو الفیہ ہے اس میں صریح فتویٰ نہیں دیا، وہاں فرماتے ہیں اولا یہ ہے کہ عورت اپنے پورے بالوں کو بھی چھپائے، لیکن باقیوں میں بالوں کو چھپانا واجب قرار دیا ہے قطعا۔ وَيَجِبُ كَوْنُ السَّاتِرِ طَاهِرًا، واجب ہے کہ جو کپڑا جس کو خاتون نے پہننا ہے اپنے اوپر کرنا ہے یا مرد نے کپڑے پہننے ہیں تو وہ ساتر، اس ساتر کے لیے واجب ہے کہ وہ طاہر ہو۔ فَلَوْ كَانَ نَاجِسًا، اگر وہ نجس ہے لم تصح الصلاۃ، تو نجس لباس میں ساتر میں نماز صحیح، شاباش۔ ہاں اوفیا اما مرہ، اگرچہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو معافی ہے لیکن وہ بدلیل معافی ہے نا، مثلا من صوب صاحب القروح والجروح، او صاحب القرح جن کو کوئی پھوڑا تھا، والجروح یا جس کو کوئی زخم کٹ لگا ہوا تھا، بے شرط انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر وہ ماں سیلان، کہ اگر وہ مسلسل خون بہ رہا ہے تو اس کو معافی ہے۔ وَمَا نَجَسَ بِدُونِ دِرْہَمٍ مِنَ الدَّمِ، یا یہ بھی پیچھے کہا تھا کہ جس کی نجاست درہم بغلی سے کم ہے ان کو بھی معاف ہے۔ بہرحال یہ تو وہ لوگ تھے، اور بھی کچھ لوگ ہیں کہ جن کا لباس نجس ہو تو بھی اس میں وہ باصورتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا کون ہے وہ؟ وَأُوفِيَا، ان معاف شدہ لوگوں میں کون ہے؟ ایک تو وہ زخم والے لوگ، ایک وہ جو جس کے نجاست درہم بغلی سے کم ہے، ایک اور لوگ، وہ کون ہے؟ وَأَن نَجَاسَةِ الثَّوْبِ الْمُرَبِّيَةِ لِلصَّبِيِّ، وہ خاتون جو کسی چھوٹے بچے کو پال رہی ہے، اس کی گود میں ہے، بل مطلق الولد، نہ فقط صبی، کیونکہ صبی تو مذکر کے لیے ہے نا کہ جو لڑکا ہو، فرماتے ہیں بات صبی کی نہیں، مطلق ولد، چاہے وہ صبی ہو تو چاہے صبیہ ہو، لڑکا ہو تو چاہے لڑکی ہو جو اس کو پا رہی ہو۔ وَهُوَ مَوْرِدُ النَّسْ، اور روایت میں بھی لفظ ولد تھا، فَقَانَ التَّعْمِيمُ اولا، لہذا بہتر تھا کہ وہ لفظ ولد کا استعمال کرتے۔ کیوں؟ روایت میں لفظ مولود، مولود ولد کا ہوتا ہے نا، سبھی سے بہتر ہوتا۔ اچھا اگر ایک خاتون جو ایک چھوٹے بچے کو پال رہی ہے، ذات الثوب الواحد، اس کے پاس سوائے ایک چادر کے یا ایک کپڑے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بھی معافی ہے۔ نتیجہ فَلَوْ قَادِرَتْ عَلَىٰ غَيْرِهِ، اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا اس کے لیے میسر ہے، کیسے؟ وَلَوْ بِشِرَائِن، خرید سکتی ہے، فی الحال ایک ہے لیکن اس کے لیے میسر آ سکتا ہے، کیسے؟ قادر ہے اس پر، کیسے؟ خرید لے۔ او استیجار،
کرائے پر چادر مل سکتی ہے، او استعارت یا کسی سے عاریتن مانگنے سے مل سکتی ہے، پھر لم یوفان ہو، پھر اس کو نجس چادر میں نماز پڑھنا کی معافی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَأُولِئِكَ بِهَا الْمُرَبِّي، یہ بات فقط خاتون کی نہیں ہے، اگر کوئی مرد ہے اور وہ بھی کسی بچے کو پال رہا ہے تو اس کا حکم بھی یہی ہوگا۔ وَبِهِ الْوَلَدُ الْمُتَعَدِّدُ، ضروری نہیں کہ ایک بچہ ہو، ایک بچہ ہے تو چاہے متعدد ہیں ان سب کو، یعنی متعدد کا حکم بھی ہوئی ایک والا ہے۔ مراد کیا ہے؟ نہ یہ حکم عورت کے ساتھ خاص ہے، عورت ہو تو چاہے مرد، لڑکا ہو تو چاہے لڑکی، ایک ہو تو چاہے کئی، اگر یہ شرائط ہیں تو حکم ان کے لیے یہی ہے۔ اچھا ایک بات اور، وہ کون سی ہے؟ یشترط نجاستہ ببولہ خاصہ، یہ مربی یا مربیہ کے لیے جو معافی ہے کہ اگر ایک ہی ان کے پاس لباس ہے اور نجس میں پڑ سکتی ہیں تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ نجاست فقط بول والی ہو، یعنی بچے کا پیشاب اس پر لگا ہو، نہ کہ فرض کرو بچے کا خون لگا ہوا ہے، وہ معاف نہیں ہے، نجاست فقط اس کے بول کی ہو۔ فلا یوفا عن غیرہ، لہذا اگر بول کے علاوہ کوئی اور نجاست اس کے کپڑوں پر ہے تو وہ معاف نہیں ہے۔ اسی طرح کما لا یوفا عن نجاست البدن بے، نجاست ہے بے شک بول کی ہے لیکن وہ کپڑے پر نہیں بلکہ اس عورت کے جسم پر ہے، ہاتھ پر ہے، پاؤں پر ہے، وہ بھی اس میں معاف ہو۔ اب تین چار چیزیں اس میں آگے ترتیب بنانی ہے۔ نمبر ایک، وہ نجاست پیشاب کی ہونی چاہیے، نمبر دو وہ اس کے کپڑے پر ہونی چاہیے، نمبر تین اس کے پاس ایک سے زیادہ کپڑے کی کوئی گنجائش بھی نہ ہو، سمجھے نا، تب جا کر معافی ہوگی۔ ختم۔ انما اطلق المصنف نجاست المربیۃ من غیر ان یقید بالصوب، سوال مقدر، شہید اول نے تو کیا فرمایا ہے کہ مربیہ جو عورت کسی بچے کو پال رہی ہے اس کی نجاست، او ان نجاست المربیہ، نجاست کے ساتھ ثوب یا بدن کی قید نہیں ہے۔ تھوڑا غور کرو عبارت میں، شہید اول نے کیا کہا ہے؟ وَأَن نَجَاسَتِ الْمُرَبِّيَةِ، کہ معافی ہے مربیہ کی نجاست میں۔ اب اس کا مطلب وہ نجاست کپڑے پر ہو چاہے بدن پر ہو، دونوں صورتوں میں معاف ہے، کیونکہ لفظ ثوب تو شہید ثانی نے اضافہ کیا ہے نا، شہید اول نے تو ثوب کی بات نہیں کی، یہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اگرچہ انما اطلق المصنف نجاست المربیہ، شہید اول نے فقط اتنا فرمایا ہے وَأَن نَجَاسَتِ الْمُرَبِّيَةِ، بدن یا لباس کی بات نہیں کی، من غیر ان یقید بثوب، کیوں؟ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي السَّاتِرِ، اس لیے کہ کلام ہی جب ساتر میں ہو رہی ہے، بدن کی نجاست تو موضوع کلام ہی نہیں ہے، تو پھر جس نجاست کی عورت کو معاف کیا وہ بھی ساتر کی ہے، تو ساتر بھی ثوب ہوتا ہے نا، وہاں بدن تو اس میں شامل ہے، بدن تو علیحدہ ایک چیز ہے۔ اچھا دوسری بات شہید اول دوم نے یہ کی ہے شہید ثانی نے کہ وہ نجاست فقط بول کی ہو، یہ بات شہید اول نے بھی نہیں کی۔ فرماتے ہیں اسی لیے اما التقیید بالبول فہو مورد، یہ جو ہم نے کہا ہے نا شہید ثانی نے کہ وہ نجاست فقط بول کی ہو، فرماتے ہیں اس لیے کہا ہے چونکہ نص فقط اسی بارے میں ہے، کسی اور کے بارے میں۔ وَلَكِنَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ النَّجَاسَةَ فِي كُتُبِهِ كُلِّهَا، یہ اور بات ہے کہ شہید اول نے جہاں بھی اس مربیہ کی بات کی ہے وہ نجاست مربیہ کی ہے، جہاں سے ظاہری طور پر سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ نجاست ثوب پر ہو، چاہے بدن پر ہو، چاہے بول کی ہو، چاہے غیر بول کی ہو، حالانکہ مراد یہی ہے جو ہم نے بتایا ہے کہ وہ نجاست ثوب کی ہو اور وہ بھی فقط بول کی۔ اچھا یاجب غسلہ کل یوم مرتن، اس خاتون کے لیے البتہ واجب ہے کیا کہ دن میں ایک مرتبہ اس کو ضرور دھوئے، پاک کرے۔ وینبغی کون آخر النہار، اس کو چاہیے کہ اس لباس کو دھوئے دن کے آخری حصے میں، کیوں؟ لِتُصَلِّيَ فِيهِ 4 صلوات، جب آخری حصے میں دھوئے گی، پاک کرے گی تو کم از کم اس میں وہ
4 نمازیں پڑھ سکتی ہے، اور قریب قریب ظہر اثر پڑھ لے، 15-20 منٹ کے بعد غروب ہو جائے گا، پھر اس میں مغرب اور عشاء بھی پڑھ لے، وہ پڑھ سکتی ہے بے طہارت، کہ اس کپڑے 100% پاک ہوں گے، درمیان میں بچے کو نہ اٹھائے گی تو محفوظ ہوگی۔ اور نجاست، یا اگر ہوگی بھی صحیح تو خفیہ، یعنی ایک کپڑا ہے جس پر بچے نے 4 دفعہ پیشاب کیا ہے، اور ایک ہے جس پر 1 دفعہ کیا ہے، تو 1 دفعہ اور نجاست خفیہ ہوگی نا، بنسبت اس کے جس پر وہ 4 دفعہ کر چکا ہے۔ خوب ختم۔ فرماتے ہیں وَكَلَا أُفْيَا، اسی طرح ایک اور شخص بھی ہے کہ جس کو معافی ہے کہ وہ نجس لباس میں نماز پڑھ سکتا ہے، وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں وَكَلَا أُفْيَا اما يتعذر ازالته، کہ جس کے لیے نجاست کا ازالہ کرنا مشکل ہو، فیصلی فیہ، وہ اسی میں نماز پڑھے گا، کیوں؟ لضرورت، اس لیے کہ اس کو اس نماز کے پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لا یتعین علیہ الصوت عاریاً، یعنی اس پر واجب نہیں کہ حتماً وہ لباس اتار دے اور بغیر لباس کے نماز پڑھے، البتہ خلافاً للمشہور، مشہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ نجس لباس اتار دے اور بغیر لباس کے نماز پڑھے۔ اس کے بعد شہید فرماتے ہیں الاقرب تخییر المختار، جس کی مجبوری نہیں ہے، توجہ رکھنی آگے جان، جس کی مجبوری ہے وہ تو پڑھے گا اس میں، لیکن جس کی مجبوری نہیں، یعنی اگر وہ بغیر لباس کے بھی پڑھنا چاہے تو اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس مختار کو اختیار ہے، چاہے تو اس نجس لباس میں نماز پڑھے، چاہے تو اس لباس کو اتار کر۔ فرماتے ہیں والاقرب تخییر المختار، مختار سے مراد کون ہے؟ هو الذي لا يستر الى لبسه، کہ جو اس کے پہننے کی طرف مستر نہیں ہے، لبردن، اور ٹھنڈک کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، یعنی اگر وہ لباس نہ بھی پہنے تو کوئی اتنی مجبوری اس کی نہیں ہے، تو اس بندے کو اختیار ہے کیا؟ بینہ اے بین ان یصلی فیہ صلاۃ تامۃ الافعال، چاہے تو اسی نجس لباس میں نماز پڑھ لے، رکوع بھی کرے، سجود بھی کرے مکمل، وبین الصلاۃ عاریاً، اور چاہے تو نماز پڑھے اس کپڑے کو اتار کر، ننگے ہو کر، لیکن پھر فیوم للرکوع والسجود، اس وقت وہ رکوع اور سجود کے لیے فقط اشارے کرے گا، رکوع اور سجود نہیں کرے گا، اس کو اختیار ہے۔ کغیرہ من العراۃ، عراۃ آری کی جمع ہے کہ جیسے دیگر ننگے لوگوں کے لیے حکم یہی ہے کہ جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ما امن المطلع، یہ علیحدہ موضوع ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس بالکل لباس نہیں ہے تو وہاں حکم ہوتا ہے اگر دیکھنے والا کوئی نہیں، اس کو یقین ہے کوئی نہیں آئے گا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، لیکن رکوع اور سجود کے لیے اشارہ کرے، لیکن اگر اس کو یہ احتمال ہے کہ شاید کوئی آ جائے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھے گا، لیکن اس کے لیے بھی پھر رکوع اور سجود کرے گا۔ پر شہید ثانی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے نبی کیا ہے؟ الافضل الصلاۃ فی، کہ نہیں اسی نجس لباس میں ہی نماز پڑھے، وجہ مراعاتً للتمامیت، تاکہ افعال نماز مکمل ہوں، پورا رکوع بھی ہو، پورے سجدے بھی ہوں، ان کا خیال رکھے۔ وتقدیماً لفوات الوصف علی فوات اصل ستر، نجس میں پڑھے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ ساتر تھا لیکن نجس تھا، اور اگر اتار دے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ اصلاً ساتر ہی نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں ایک صفت طہارت کو قربان کرنا اصل کو قربان کرنے سے، تو فرماتے ہیں اس لیے مقدم کرے کیا؟ لفوات الوصف، اور وصف طہارت، چلو یہ تو کہیں گے نا نہیں کپڑے تھے صرف پاک نہیں تھے، اس کو مقدم کرے کس پر؟ علی فوات اصل سے، کہ سرے سے ساتر ہی۔ فرماتے ہیں لولا الاجماع علی جواز الصلاۃ فیہ عاریاً، اگر ننگے ہو کر اور بغیر نجس لباس اتار کے عاریاً نماز پڑھنے کے جواز پر اجماع قائم نہ ہوتا، نکتہ سمجھے نا، اگر اس پر اجماع نہ ہو کہ اس کے لیے جائز ہے نجس لباس کو اتار دینا، اس جواز پر اگر اجماع
نہ ہو، بل الشہرا بتعین ہی، بلکہ مشہور تو یہ ہے کہ ایسا ہی حتمن کرے. اگر یہ اجماع نہ ہوتا لکان القول بتعین الصلاۃ فیہ متوجہ، تو میرے نزدیک یہ فتویٰ دینا کہ اسی نجس لباس میں ہی نماز پڑھنا واجب ہے، یہ نظریہ متوجہ تھا. لیکن مجبوری کیا ہے کہ اگر اجماع ہے کہ نہیں یہ اتار کے پڑھ سکتا ہے تو پھر اجماع کے خلاف ہم نہیں جا سکتے. لیکن عمل مستر، یہ تو مختار کی بات تھی نا، لیکن جو مجبور ہے کس کی طرف الالم سے ہی کہ حتماً اس کے جسم پر کوئی لباس ہونا چاہیے، فلا شبہۃ فی وجوب صلاۃ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پر اسی نجس میں ہی پڑھنا واجب ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ